کہ متع کیا چیز ہے؟ بس اتنا ہی. تھوڑا سا سوال آگے بھی ہے کہ پھر کیا آپ تشریح کریں گے تو درمیان میں سوال آ جائے گا. سوال ان کا میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس وقت عرصہ دراز سے غیر ممالک کے اندر اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں تو کیا ان کے لیے کچھ اس قسم کی کوئی گنجائش ہے شریعت کے اندر؟ سوال ان کا یہ. اللہ اکبر. متع کے بارے میں پہلے تو یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ وہ ہے کیا، کہ ان کے کتاب میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس پر لکھتے رہتے ہیں ان کا ذہن صاف نہیں. وہ جو کوئی متع کے بارے میں لکھتے ہیں وہ تو صریح زنا ہے کہ شادی شدہ عورت کرے، ایک وقت میں کئی آدمی اس سے تعلق رکھیں، ادھر ایک فارغ ہوا دوسرا اس پر سوار ہو گیا، ایسا متع بیان کرتے ہیں. جس کے بارے میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک اس زنا کو جائز رکھا. ایسی بدماشی حضور اجازت دیتے رہے. کوئی برائی چلی آ رہی حضور نہ روکیں وہ الگ بات ہے کہ ابھی حکم نہیں ہے، مگر یہاں تو اذن دیتے کال لیں گے. یہ متع جائز ہے یا نہ جائز یہ بعد میں پہلے متع سمجھ لیں تاکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ پر جو اعتراض آئے گا کہ اتنی مدت آپ نے اجازت دی رکھی اور لوگ کرتے رہے، تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ متع جو ہے بالکل نکاح ہوتا. اس میں وہ ساری شرطیں جو نکاح کی ہوتی ہیں کہ شادی شدہ سے نہیں ہو سکتا، جو عدت گزار رہی ہو اس سے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک خاوند کی بیوی ہوگی، جب وہ ختم ہوگا تو عدت گزارنی پڑے گی. عدت میں اگر ثابت ہو جائے کہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، اور وہ بچہ اس آدمی کا جائز بیٹا ہوگا، وراثت میں حصہ لے گا. سارے قانون وہی، اور مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو ایسے ہی ہوگا. سارے وہ قوانین و قواعد جو نکاح بالکل نکاح ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ دوسرا نکاح جو ہے یہ طلاق سے یا موت سے ختم ہوتا ہے. وہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں جو مدت مقرر ہے وہی طلاق ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے نکاح ختم ہوتا ہے. باقی سارے قاعدے قانون نکاح وارث ہوتی ہے. باقرہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ عاقرہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے اس کے وارثوں سے اجازت لی جائے. اور یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات نے بھی خیر کھلی چھٹی دے دی. ان کی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اجازت صرف سفر میں تھی. جن کی بیویاں گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے نہیں تھی. جو لوگ سفر میں ہوتے تھے اور ایسا موقع آ جاتا تھا کہ خطرہ پیدا ہوگا کہ زنا میں ان کو اجازت. ہماری حدیثوں میں بھی یہی ہے، وطن میں ہوتے ہوئے آپ نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی. اب ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں اس کو بند کر دیا، روک دیا. مگر اس کی خبر کئی صحابہ کو نہیں ہوئی، وہ کرتے ہی رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اس کو زیادہ پھیلایا، پھر لوگوں میں اس حکم کی اشاعت کی یہ بند ہے. مگر اس کے باوجود بھی کئی لوگ جو تھے صحابہ میں سے وہ قائل رہے ہیں متع کے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے اس پر قیامت نہیں برپا کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رک گیا، مگر آخر ابن عباس جیسے ابن مسعود جیسے لوگ جائز سمجھتے رہے ہیں، وہ حدیثوں میں موجود ہے مناظرے کرتے رہے کہ نہیں بند ہوا. تو اس لیے اس پر جو ہے نا کہ اب کافر ہوگا شیعہ فلاں، یہ کوئی بات نہیں. ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں، باقی نکاح ہوتا سارے. اولاد جائز ہوتی ہے، وہ وارث ہوتی ہے، عدت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء مولوی صاحب جیسے لکھ دیتے ہیں کہ اس میں عدت ہی کوئی نہیں. بالکل غلط بات. عدت ہوتی ہے، اور اس عدت میں اگر پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتے. وہ بچہ پیدا ہوگا، اس آدمی کا بیٹا لکھا جائے گا، وہ وارث ہوگا دوسرے بیٹے. اگر کسی نے متع کرنا اور اگر بدکاری کا نام متع رکھ لیا تو پھر تو اس کی اپنی حرام بدگی ہے، وہ متع نہیں. اس لیے جو رسول اللہ نے اجازت دی رکھی نا وہ ایک نکاح تھا پورا، سارے قانون سے نکاح کے. شادی شدہ عورتوں سے نہیں ہوتا تھا، نہ وہ جو عدت میں ہوتی تھی ان سے ہوتا تھا. سارے قاعدے اس کے نکاح کے. اب جو مولانا مختلف مطلب فقہا کے مسلک بنے ہوئے ہیں تو کوئی ایسے فقیہ بھی ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں، اہل سنت میں سے کوئی نہیں دیتا. فقہ و اہل حدیث ہیں یا اہل فقہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ بند ہو گیا. صرف شیعہ حضرات جو ہے نا ان میں سے بھی یہ امامیہ جو ہے یہ مانتے ہیں. ورنہ زیدی جو ہے یمن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ بند ہے. مگر اس میں آپ دیکھیں نا کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرے مفتی تھے انہوں نے کیا راستہ نکالا. بات وہی ہے، ایک چور دروازہ نکال دیا جس پر صالح حسین جیسے بیچارے روئے بھی کہ کیا کر رہے، وہی متع نام اور رکھ لیا. تو شیخ نے کہا کہ دل میں رکھ کرنا کہ مہینہ ہی رکھنا پھر اس کو چھوڑ دینا، ظاہر نہ کریں. اگر کہہ دیں عقد میں اتنی مدت پھر متع بن جائے گا، دل میں چھپا دیں اتنے دنوں کے لیے بس پھر طلاق دے دیں. یہ انہوں نے کہا جو یورپ میں لوگ جاتے ہیں یہی مصیبت جو آپ نے بیان کی، تو ادھر وہ لوگ ایسا کر لیا کریں. یہ باقاعدہ ان کا چھپا ہوا فتویٰ ہے سعودی علماء کا
مگر صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ خلاف تھے کہ یار یہ چلاکی ہے نا، اگر متا حرام ہے تو یہ وہی متا جب آپ کے دل میں ہے کہ رکھنا نہیں اس کو تو کیا ہوا؟ مگر یہ ہمارے سنی حضرات بھی ایسا کر لیتے ہیں، صرف بڑے بڑے علماء کراچی میں جن کو سیٹھ بلاتے تھے، رات شادی کی صبح طلاق کے لیے نہیں کر لی کوئی کماری، یہ نکاح پڑھا دے، کہ ہاں ٹھیک ہے حلال ہے، اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ ایک رات کے لیے بتائیں یہ دین ہے، محسنین غیر مسافر۔ اللہ تو کہتا ہے نکاح کے وقت نیت ہونی چاہیے کہ اس کو ہمیشہ رکھنا، بعد میں بدقسمتی سے کوئی وقت آ جائے وہ الگ بات ہے، ذہن میں پہلے پھر رکھنا ہی نہیں، یہ تو عیاشی کرنے والی بات۔ تو یہ بھی فتوے جو ہے نا پھر ہیرا پھیری سے لوگ نکال لیتے ہیں، شیعوں کو برا کہتے رہتے ہیں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل میں رکھ لے بات اور مہینے کے لیے کر لے، بعد میں چھوڑ دے۔ میرے خیال شیخ بن باز صاحب کے فتوے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ممکن انہوں نے فتوا ضرور دیا اور صالح عثیمین کا رد بھی ہے اس پر، بالکل۔ بارک اللہ فیک، یعنی آپ کا معنی یہ ہے کہ متا کی جو شرائط ہیں وہ بہت کڑی، بالکل صحیح نکاح کی طرح ہیں، اور صحیح نکاح اور متا کے درمیان صرف ایک باریک سا فرق ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہنگامی حالت اس میں آ سکتی ہے، لیکن اس میں سے پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد ہم دونوں نے علیحدہ ہو جانا ہے، طلاق، باقی اس میں عدت بھی ہے اور باقی سارے مسئلے وہی ہیں جو نکاح کے۔ تو شرعی اعتبار سے اب جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں تو مولانا نے جیسا کہ فرمایا اور بتایا کہ شرعی اعتبار سے متا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی ممانعت کر دی، اور اس ممانعت کے باعث آج کوئی بھی بندہ اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اگر کوئی بھی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھے کہ صریحاً بدکاری کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہے۔